بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات لازمی جماعت دہم لیکچر نمبر 1 ہے بیٹا۔ ہم آپ کو اب حدیث پڑھائیں گے۔ پہلے قاری محمد اسماعیل کا لیکچر ہے، توجہ فرمائیں۔ من حج البیت فقضا مناسکہ، جس نے بیت اللہ کا حج اور اس کے مناسک پورے ادا کیے۔ توجہ ہے نا بیٹا؟ پیج نمبر 54 کتاب کا پیج نمبر 54 ہے، حدیث نمبر 17 ہے، اور یہ ٹیسٹ 9 کی تیاری کروا رہے ہیں آپ کو ہم۔ من حج البیت فقضا مناسکہ، جس نے بیت اللہ کا حج اور اس کے مناسک پورے ادا کیے۔ وَسَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، اور مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ترجمہ آپ نے پڑھا، اور اس کے اندر ایک لفظ کی بھی جو ہے نا غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ترجمہ بالکل سیم آپ نے ایسا ہی لکھنا ہے۔ آگے بیٹا، آگے تشریح۔ حج بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ اب صاحب استطاعت کسے کہتے ہیں؟ صاحب استطاعت اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے ہوں، جس کے پاس کرایہ ہو، وہاں کے رہنے کا خرچہ ہو، کھانے پینے کا خرچہ، تو اتنا اس کے پاس پیسے ہوں، اتنی رقم موجود ہو کہ وہ بآسانی حج کی رقم ادا کر سکے، تو اس پر حج جو ہے وہ فرض ہے۔ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، رقم نہیں ہے، غریب ہے، اس پر فرض نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں صاحب استطاعت۔ ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ حج کے سلسلے میں مکہ میں دنیا بھر کے مسلمانوں کا عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے۔ اجتماع مینز اکٹھا ہونا، وہاں پہ جمع ہوتے ہیں سارے۔ لہذا اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ اس موقع پر صبر و تحمل، عفو و درگزر اور ایثار سے کام لیا جائے۔ اب اس کے مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اہتمام کے معنی ہوتے ہیں یعنی ان باتوں کا خیال رکھنا، اس کے اوپر اپنے اوپر لازم کر لینا کہ سب سے پہلے وہ صبر کرے گا یعنی رکے گا۔ تحمل معنی برداشت کرنا، صبر و تحمل یعنی ایک تکلیف ہے نا، تکلیف کو اوپر جو ہے رکے رہنا اور برداشت بھی کرنا۔ عفو کے معنی ہوتے ہیں معاف کر دینا، درگزر کے معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینا، یعنی کوئی اگر غلطی کرتا ہے تو اسے معاف کر دو، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ جب حج کرنے جاتے ہیں نا تو وہاں پہ پریشانیاں بنتی ہیں، کیونکہ میں بھی عمرہ کر کے آیا ہوا ہوں، تو میں نے وہاں دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، کئی دفعہ جو ہے وہ ٹکر بھی مار دیتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں لوگ، کئی دفعہ اونچی آواز سے جو ہے وہ درود وغیرہ اور کلمات پڑھتے ہیں، تو وہ ان سب باتوں میں نا صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو صبر و تحمل کرنا ہے، عفو و درگزر کرنا ہے، اور ایثار۔ ایثار کے معنی ہوتے ہیں قربانی، یعنی اپنی جو ہے اپنی ذات کی قربانی دوسروں پر جو ہے قربان کر دینا، ان کے لیے جو ہے برداشت کرنا، کہ لوگوں کی تکلیفوں کو دیکھنا، اپنی تکلیف کو دور کر دینا، اپنی تکلیف کو برداشت کر لینا، یہ ایثار کہلاتا ہے۔ تو ایثار سے کام لیا جائے، اپنے کسی مسلمان بھائی کی زبان سے دل آزاری کی جائے، نہ ہاتھ سے اسے کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ دل آزاری ہوتی ہے کسی کا دل دکھانا، یعنی آپ زبان سے کوئی گالی گلوچ یا کسی کو سخت کلامی بھی وہاں نہیں کریں گے۔ یہ زیادہ تر طواف کے دوران اور جہاں کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو، وہاں پر یہ باتیں پیش آتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔
اور اس حدیث میں یہی بات کہی گئی ہے کہ جو حج اس اہتمام سے کیا جائے گا اس کے نتیجے میں انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی جو آدمی اس اہتمام سے حج کرے گا کہ نہ وہ کہیں گالی گلوچ کرے گا، نہ کسی کو برا کہے گا، تکلیفیں آئیں گی برداشت کرے گا، تو وہ جو ہے وہ حج کرے گا یا عمرہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو یہ بیٹا آپ نے یہ حدیث یاد کرنی ہے، کوشش کریں آپ یہ عربی یاد کرنے کی بھی، کیونکہ جب آپ عربی کی حدیث یاد کریں گے نا تو یہ آپ کے لیے یہ قبر میں بھی اور حشر میں شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ اور پھر اس کا ترجمہ بالکل سیم اسی طرح کرنا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ آپ اس کی تشریح جو ہے نا وہ بھی ساری کتاب والی یاد کریں، کسی ہیلپ بک کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کتاب والی آپ سیم لکھیں گے نا آپ کو فل بٹا فل نمبر ملے گا۔ بہت شکریہ۔